یہ آتی کہ کون برداشت کر سکے گا. میں صرف چند روایتوں کا خلاصہ بیان کرتا ہوں. جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک تمام لوگوں کو ایک مٹی یعنی نئی زمین میں جمع فرمائے گا. پھر فرشتے نازل ہوں گے اور صفے بنا کر کھڑے ہو جائیں گے. اللہ کریم حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائے گا جہنم کو حاضر کرو. وہ جہنم کو اس حال میں لائیں گے کہ اسے 70,000 لگاموں سے کھینچا جا رہا ہوگا اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے کہ اچانک اس کی لگامیں چھوٹ جائیں گی اور جہنم ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی. اگر فرشتے دوبارہ اسے نہ پکڑے تو وہ میدان محشر میں موجود افراد کو جلا دے، مگر فرشتے اسے پکڑیں گے. وہ چیخ رہی ہوگی کہ مجھے میرے اہل دیے جائیں، مجھے میرے اہل دیے جائیں، یعنی میرے اندر رہنے والے لوگ دیے جائیں. جب جہنم مخلوق سے 100 سال کی مسافت پر ہوگی، 100 ایئرز کی مسافت پر دور ہوگی، تو ایک چنگھاڑ مارے گی، ایک بڑے ساؤنڈ کے ساتھ وہ چیخ ہوگی، مگر وہ کیسی ہوگی جس سے مخلوق کے دل دہل جائیں گے. پھر جہنم دوسری بار چنگاڑے گی تو ہر مقرب فرشتہ اور نبی گھٹنوں کے بل زمین پر آ جائیں گے. پھر تیسری مرتبہ چنگاڑے گی تو دل حلق تک آ جائیں گے، عقلیں کام کرنا چھوڑ دیں گی. بس ہر آدمی اپنے عمل سے گھبرایا ہوا ہوگا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے تو نے مجھے جو خلت عطا فرمائی یعنی اپنا خلیل بنایا، اس کا واسطہ دے کر میں تجھ سے فقط اپنی ہی ذات کا سوال کرتا ہوں. حضرت موسیٰ عرض کریں گے تو نے مجھے جو مناجات یعنی کلام کرنے کا شرف بخشا، اس کا واسطہ دے کر میں تجھ سے فقط اپنے لیے امان کا سوال کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے کہ تو نے مجھے جو عزت بخشی، اسی کا واسطہ میں تجھ سے صرف اپنی